شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا۔ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے، اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے، خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے۔ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر با اطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ اور کہنا، اے میرے پروردگار، مجھے بابرکت اتار، تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس واقعہ میں بڑی نشانیاں ہیں، اور ہم لوگوں کی آزمائش کیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور نسل پیدا کی، پھر ہم نے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، کیا تم اس کی حکم عدولی سے ڈرتے نہیں ہو؟ اور اس کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے اور آخرت کی حاضری کو جھٹلاتے تھے، اور جنہیں ہم نے دنیاوی زندگی میں آسودگی دے رکھی تھی، وہ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک بشر، یہ وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، یہ وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو تم گھاٹے میں رہو گے۔ کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تم قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی نے دعا کی کہ پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔